السلام علیکم۔ ای اسکوائر اسکول سسٹم کے شاگردوں، آپ لوگوں کی 7th کلاس کی 7ویں کلاس کا اردو کا اگلا لیکچر آپ کے سامنے ہے۔ اردو کے پہلے لیکچرز میں آپ نے پہلا سبق یعنی کہ حمد اور اس کی تمام مشقیں، حل کی اور الفاظ معنی، جملے، متضاد الفاظ، تمام کتابی اور عملی سرگرمیوں کو حل کیا۔ آئیے میں آپ کو اس کی ریڈنگ کی طرف لے کے چلتی ہوں۔ اسٹوڈنٹس، آپ کا سبق نمبر 2 ہے مکہ سے ہجرت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ ہجرت۔ سبق کو پڑھنا شروع کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں تبلیغ اسلام کرتے ہوئے 11 برس گزر چکے ہیں۔ اس وقت مکہ کا شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جس کا کوئی نہ کوئی فرد مسلمان نہ ہو گیا ہو۔ مسلمان ہونے والوں میں زیادہ تعداد نوجوانوں کی ہے۔ اس چیز نے اہل مکہ کے دلوں میں سخت پریشانی اور بے چینی پیدا کر دی ہے۔ وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اگر دین اسلام کی تبلیغ اسی طرح جاری رہی تو ان کے مذہب کی خیر نہیں۔ دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس صورتحال کو محسوس کر رہے ہیں کہ جو لوگ مسلمان ہو گئے ہیں ان کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ایک جماعت کی شکل میں منظم کیا جائے یعنی ان کی گروپنگ کی جائے، انہیں تنظیم دی جائے تاکہ اسلامی تعلیمات پر مکمل طریقے سے عمل کیا جا سکے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں کو ایک ایسا مرکز ملے جہاں وہ آزادی کے ساتھ اسلامی تعلیمات پر عمل کر سکیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر مختلف قبیلوں کے پاس جاتے رہے اور انہیں قبول اسلام کی دعوت دیتے رہے، لیکن کسی نے بھی قریش کے خوف سے قبول اسلام کی حامی نہ بھری۔ اسی دوران میں ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یثرب سے آئے ہوئے قبیلہ خزرج کے وفد کے پاس گئے اور ان کو اسلام کی دعوت دی۔ قبیلہ خزرج کے کچھ لوگ اس بات سے آگاہ تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے جو اللہ کا آخری نبی ہوگا۔ وہ اپنے شہر کے یہودیوں کی زبانی اس آنے والے نبی کا ذکر سنا کرتے تھے۔ وفد کے ارکان نے جب محسوس کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ان کے سامنے پیش کیا ہے وہ ایک نبی ہی کے شایان شان ہو سکتا ہے تو وہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ ان کے فوری فیصلے کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ کوئی اور ان سے پہلے ایمان لانے کی سعادت حاصل نہ کر لے۔ ایمان لانے والے ان حضرات کی تعداد 6 تھی۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ بھی کیا کہ وہ یثرب واپس جا کر دین اسلام کی تبلیغ کریں گے اور آئندہ سال اسی جگہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے نتائج سے آگاہ کریں گے۔ ان لوگوں نے یثرب واپس جا کر دونوں قبائل خزرج اور اوس میں دین اسلام کی تبلیغ کی، جس کے نتیجے میں یثرب میں اسلام آہستہ آہستہ پھیلنے لگا۔ چنانچہ اگلے سال یعنی 12 نبوت میں، یعنی نبوت سے 12 سال بعد، یثرب سے 12 مسلمان حج کرنے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے مکہ آئے۔ ان لوگوں نے خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ ماننے، چوری اور بدکاری نہ کرنے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرنے اور ہر بات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا عہد کیا۔ اسٹوڈنٹس، اس لائن کو غور سے سنیں۔ اس بیعت کو بیعت عقبہ اولا کہتے ہیں۔ بیعت عقبہ اولا یعنی کہ وہ بیعت جو کہ عقبہ یعنی کہ چھپی ہوئی، اولا پہلی، یعنی کہ عام لوگوں سے ہٹ کر چھپ کر پہلی بیعت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی گئی بیعت وعدے کو بھی کہتے ہیں۔ اگلا پیراگراف دیکھیں۔ یثرب واپس جاتے وقت ان لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ کسی شخص کو ان کے ساتھ معلم کے طور پر بھیجا جائے، یعنی استاد کے طور پر بھیجا جائے، جو انہیں دین اسلام کے احکام و آداب بھی سکھائے اور دین اسلام کی تبلیغ کے کام کو بھی آگے بڑھا سکے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ یثرب بھیج دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر نے اس فریضے کو بہت اچھے طریقے سے انجام دیا۔ اور اسلام یثرب میں تیزی سے پھیلنے لگا۔ چنانچہ اگلے سال 74 مسلمان حج کرنے کے لیے آئے، جن میں 2 خواتین بھی شامل تھیں۔ ان لوگوں نے مکمل رازداری کے ساتھ منی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت بھی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاں آنے کی دعوت بھی دی۔ اس بیعت کو بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں۔ دیکھیں اسٹوڈنٹس، بیعت عقبہ اولا وہ وعدہ جو چھپ کر پہلا کیا گیا، اور بیعت عقبہ ثانیہ وہ وعدہ جو چھپ کر رازداری، یہ دیکھیں یہاں لکھا ہے مکمل رازداری کے ساتھ کیا گیا دوسرا وعدہ۔ ثانیہ اول پہلے کو کہتے ہیں اور ثانی دوسرے کو کہتے ہیں۔ بیعت عقبہ اولا یعنی پہلا اور بیعت عقبہ ثانیہ یعنی کہ دوسرا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب اس وقت حضور اکرم کے ساتھ تھے۔
انہوں نے اہل یثرب کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اچھی طرح سمجھ لو کہ تم لوگ کیا فیصلہ کر رہے ہو، خوب سوچ لو کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاں بلانے کے بعد بے یار و مددگار تو نہیں چھوڑ دو گے؟ اگر ایسا ہے تو بہتر ہے کہ تم انہیں وہاں آنے کی دعوت بالکل نہ دو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان میں محفوظ ہیں۔ لیکن اہل یثرب نے، دیکھیں اسٹوڈنٹس، اہل یثرب نے مکمل عقیدت اور پختہ ارادے یعنی کہ پکے ارادے کا اظہار کیا کہ وہ اس مقصد کی خاطر ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ بیعت مکمل ہونے کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ جب اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح دے دے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر اپنے شہر واپس آ جائیں؟ یعنی ان کا ارادہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک دفعہ مدینہ آئیں، یثرب آئیں، تو واپس کبھی نہ جائیں بلکہ انہی کے پاس رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، آج سے تم میرے ہو اور میں تمہارا ہوں، تمہارا خون میرا خون ہے۔ اس واقعے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مسلمانوں کو یثرب ہجرت کر کے جانے کی اجازت دے دی، یہاں تک کہ مکہ میں صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رہ گئے، یا وہ نوعمر مسلمان بچے اور غلام جن کو قید کر لیا گیا تھا یا زبردستی روک لیا گیا۔ حضرت ابوبکر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو دفعہ ہجرت کا ارادہ کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا۔ شاگردوں، حالات کی یہ نئی تبدیلی مکہ کے مشرکین کے لیے نہایت پریشان کن تھی، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ ایک طرف تو دین اسلام تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اور دوسری طرف اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یثرب کی صورت میں ایک ایسا مقام میسر آ گیا ہے، یعنی مل گیا ہے، جہاں وہ اپنے قدم جما لیں گے اور ایک ایسی قوت بن جائیں گے جو ہمارے عقیدے اور اقتدار یعنی حکومت کے لیے سخت خطرے کا باعث بنے گی۔ چنانچہ انہوں نے ایک اجتماع بلایا، یعنی کہ ایک کانفرنس بلائی، تاکہ اس مسئلے سے نمٹنے کی کوئی تجویز متفقہ طور پر طے کی جائے۔ متفقہ کا مطلب ہے اتفاق، جس پر سب اتفاق کر لیں، جس پر سب ایگری ہو جائیں۔ اس اجتماع میں ابو جہل نے ایک ایسی تجویز پیش کی جس پر سب کا اتفاق ہو گیا۔ وہ تجویز یہ تھی کہ قریش کے تمام قبائل میں سے ایک ایک جوان چن لیا جائے، وہ اکٹھے ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیں۔ محاصرہ یعنی کہ گھیراؤ۔ صبح کو جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے گھر سے باہر نکلیں تو یہ تمام نوجوان مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں اور نعوذ باللہ، اللہ ہمیں معاف فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کا الزام تمام قریش میں تقسیم ہو جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان یعنی بنو ہاشم میں اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ تمام قریش کا مقابلہ کر سکیں۔ چنانچہ وہ خون بہا لینے پر یعنی کہ بدلے میں کوئی چیز لینے پر راضی ہو جائیں گے جو سب مل کر ادا کر دیں گے۔ ادھر قریش یہ منصوبے بنا رہے تھے، ادھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے منصوبے سے آگاہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت کا حکم دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر گئے اور اپنی آمد کا مقصد بتایا۔ یہ طے کیا گیا کہ مکہ سے نکل کر ایک نواحی پہاڑ یعنی ایک سائیڈ پر ایک پہاڑ ہے جو کہ سور کے نام سے مشہور ہے، ایک نواحی پہاڑ سور کے غار میں پناہ لی جائے گی اور 3 دن تک وہاں قیام کیا جائے تاکہ اس دوران میں قریش کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کی سرگرمیاں کمزور پڑ جائیں۔ تیسرے دن وہاں سے نکل کر یثرب کی طرف روانہ ہوا جائے۔ غار سور کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ یہ مکہ سے جنوب کی جانب تھا جبکہ یثرب مکہ سے شمال کی جانب تھا، اور قریش یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل مخالف سمت میں قیام کرنے کے لیے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر تشریف لائے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سونے کا حکم دیا اور یہ بھی ہدایت دی کہ جن لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس رہیں وہ ان کو واپس کر کے یثرب آ جائیں۔ دشمنی اور عداوت کی اس بھرپور فضا میں بھی لوگوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی اشیاء بطور امانت رکھوانا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت پر کتنا اعتماد تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کس طرح پورا اتر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اپنے گھر سے نکلے، اگرچہ قریش کے نوجوانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا لیکن انہیں آپ کے نکلنے کا علم ہی نہ ہوا اور وہ صبح تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر نکلنے کا انتظار کرتے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ رات گئے وہاں سے نکلے اور غار سور کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اور اپنے غلام حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ آپ کو قریش کی سرگرمیوں کے بارے میں اطلاع دیتے رہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کے ذمے کھانا پہنچانے کی ذمہ داری لگائی گئی تھی۔ جب قریش کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچ کر نکل جانے کا علم ہوا تو وہ بہت سٹپٹائے کا مطلب یعنی کہ وہ بہت گھبرائے۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش شروع کر دی۔ پہلے تو انہوں نے مکہ سے یثرب جانے والے راستوں پر تلاش کیا لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہ ملے تو پھر انہوں نے ایک کھوجی کی مدد حاصل کی
جو کہ پاؤں کے نشانات کی مدد سے ان کو غار ثور تک لے گیا۔ غار ثور سے آگے پاؤں کے نشانات نہیں تھے، چنانچہ اس نے قریش مکہ سے کہا کہ وہ غار کے اندر جا کر دیکھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے غار کے منہ پر مکڑی نے جالا بن دیا تھا اور کبوتروں کے جوڑے نے گھونسلہ بنا کر انڈے دے دیے تھے۔ یہ دیکھیں پہاڑ کی ایک غار یعنی کہ اندر جانے کا راستہ، اگر اس پر مکڑی کا ایک جالا بڑا سارا تنا ہوا ہوگا تو سب سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کسی انسان کا گزر نہیں ہوا، اور پرندے انسانوں سے ڈرتے ہیں۔ کبوتر نے گھونسلہ بنا کر وہاں انڈے دیے ہوئے ہیں، مکڑی کا جالا لگا ہوا ہے۔ تو جب قریش حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھا کرتے ہوئے پکڑنے کی نیت سے وہاں پہنچے تو انہیں یہ دھوکہ ہوا کہ یہاں کوئی انسان نہیں آیا، کیونکہ بہت گہرا جالا بنا ہوا ہے اور یہاں پہ کوئی انسان کے قدم لگے ہی نہیں ہیں۔ جمعے کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم یثرب جانے کے لیے نکلے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال بڑے جوش و خروش، یہ دیکھیں بڑے جوش و خروش سے کیا۔ لڑکیوں نے دف پر استقبالیہ گیت گائے۔ دف ایک قسم کے ساز کو کہتے ہیں جو کہ لڑکیاں وہاں بجایا کرتی تھیں۔ لڑکیوں نے دف پر استقبالیہ گیت گائے اور لوگوں نے بہت گہری محبت اور عقیدت و احترام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد سے یثرب کا نام مدینۃ النبی اور مدینۃ الرسول رکھ دیا گیا، جس کا مطلب ہے نبی کا شہر، اور اب یہ مدینہ منورہ کے نام سے مشہور ہے۔ اسٹوڈنٹس آپ کا لیسن کمپلیٹ ہوا، اس کو اسی طرح سے پڑھیں اور اپنی پروننسیشن کو درست کریں۔ اس کے سوال ان کی اگلے لیکچر میں آپ کو اس کے سوال جواب کرواؤں گی۔ یہ دیکھیں اپنی کتاب میں موجود اپنے لیسن سے ریلیٹڈ تمام سوالوں کو اچھے سے پڑھیں اور ان کے جوابات بھی ڈھونڈنے کی کوشش کریں، تاکہ جب میں آپ کو اگلا لیکچر دوں تو آپ اس میں سے میرے دیے ہوئے جوابات کو میچ کر کے دیکھیں کہ آپ نے کتنے سوالات کے جوابات صحیح تلاش کیے، یعنی کہ آپ کی ایکسرسائز اچھے سے ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اسٹوڈنٹس یاد رکھیں یہ سبق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، اسے دھیان سے اور احتیاط سے پڑھیں، تمام الفاظ کی صحیح سے ادائیگی کریں اور ریڈنگ کو ضرور جاری رکھیں۔ بہت شکریہ۔